اچھا اب ایک بڑا کرٹیکل ڈسکشن ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں سمجھا سکوں، وہ ہے فریم ورکس. فریم ورکس، یہ فریم ورک کا لفظ بڑا ہم استعمال کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کون مجھے بتائے گا؟ ہاں بھائی ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں، فریم ورک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سسٹم، ٹھیک ہے، آئیے. اٹس اے اسٹرکچر، اٹس اے اسٹرکچر آف ہاؤ یو تھنک اباؤٹ سم تھنگ. فریم ورک ہے نا. دا وے یو ڈو تھنگ، بالکل صحیح ہے. آئیں جناب ابراہیم صاحب، فریم ورک کا مطلب سنا یہ لفظ آپ نے پہلے؟ فریم ورک ابراہیم صاحب آپ نے پہلے سنا یہ لفظ فریم ورک؟ تو بتائیں نا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے فریم ورک آتا ہے تو؟ ہاں کسی خاص چیز کے اندر، ہے نا. تو آئیے دیکھیں فریم ورک کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے. یہ لکھ لیجئے، آگے نہیں لکھا ہوا. A set of beliefs, ideas and rules that is used as a basis for making judgments, decisions, etc. Oxford Advanced Learners Dictionary. یہ لکھ لیں پہلے. یعنی فریم ورکس کے اندر بلیفس بھی ہیں، آپ کے یقین بھی ہے، آئیڈیاز بھی ہیں، رولز بھی ہیں، جن کو آپ استعمال کرتے ہیں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے، کوئی ڈیسیجن کرنے کے لیے. اب گوروں کی ایک اور خوبی ہے کہ اتنے اچھی محنت کر رہے ہیں اپنے الفاظ کو ڈیفائن کرنے میں. یہ ڈکشنری جو ہے نا، یہ تو بڑا اہم کام ہوتا ہے، اور کتنی زبردست ڈیفینیشن ہے. اب فریم ورک کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو اب کہانی سناتا ہوں. اچھا ہاں، آپ تو سب انسٹرکٹرز ہیں. عبدالعلیم صاحب ماشاءاللہ 3417 لوگوں کو پڑھانے کی نیت کی اس گروپ نے، ماشاءاللہ. ہمارے گروپ میں کتنے لوگ تھے؟ 4 دیکھیں، اس میں 4800 تھے. وہ دیکھیں جس گروپ میں عبدالعلیم صاحب، نہیں لوگ بھی، ہاں لوگ بھی تھوڑے زیادہ تھے اور تھوڑا سا جاں باز بھی زیادہ تھے. تو جب آپ پڑھائیں تو واقعات سنائیں. اور یہ کتاب ہے کہ اگر آپ پیرنٹس ہیں، اگر آپ شوہر ہیں، اگر آپ کوئی کمپنی چلاتے ہیں، تو یہ کتاب آپ کو پڑھنا لازمی ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ ظلم کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ مجھے اپنا چشمے کا اسکرو ٹائٹ کرنا ہو، یہ چشمے کا اسکرو ٹائٹ کرنا ہو، اور یہاں ایک اسی کے گیج کا اسکرو ڈرائیور ہو، اور میں اس کو استعمال نہ کروں بلکہ میں جو ہے وہ چمچے کو استعمال کروں، چاقو کو استعمال کروں. مجھ سمیت آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چاقو سے ہمیں چشمے ٹائٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ دیکھیں، ہے نا. اور پتہ کتنا حشر ہوتا ہے. ہمیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایگل کا قلم جو ہوتا تھا، جو ہم اسکول میں استعمال کرتے تھے انک والا، اس سے ناڑا ڈالنے کی کوشش کی ہے نا. اور آپ نے تو نہیں کی، آپ تو او اے لیول میں پڑھتے ہیں. اچھا سنیں بھائی، جو ہمارے والے لوگ ہیں وہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ کتنی دفعہ ہوا کہ کرتے گئے، وہ ہوا یہ کہ جناب وہ کھل گیا. اچھا اب جب نکالا تو وہ اس کا کیپ آ گیا، ناڑا اندر رہ گیا، اور وہ انک کا پین کھل کے رہ گیا اندر. اب وہ انک پھیل رہی ہے، اور وہ انک پھیل رہی ہے، اور آپ پریشان ہو رہے اس کو نکالنے کو ہی کرے، اور وہ سارے شراب انک. بھائی ایک ناڑا دانی خریدتے ہیں یار. تو اسی لیے یہ کتاب نہ پڑھنا. ایسا ہے کہ ایگل کا انک والے پین سے ناڑا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے ولیمے کے دن. بس یہ ذہن میں رکھیں. اس کتاب کا نام ہے میڈ ٹو اسٹک. اچھا دیکھیں، گوروں کی ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ڈین ہیتھ، ہر کتاب نہیں پڑھنے والی ہوتی، بلکہ اکثر کتابیں تو آپ کو بہت پریشان کریں گی، آپ کے اندر سسٹم بی کرپشن آ جائے گی. لیکن کچھ کتابیں واقعی پڑھنے والی ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے پائے گا لے لے گا.
اس لیے کہ جو چیز آپ کی کھوئی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کا زیادہ رائٹ ہوتا ہے, آپ وہ فوراً اٹھا لیں گے, اٹس یورس, آپ سے کھوئی ہوئی تھی نا, ان کے پاس ہے, لے لیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کتاب کا جو پورا وہ ہے, کیا کہتے ہیں, تھیسس ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ایک بات ایسے کہو گے, آپ کی بیگم, آپ کا بیٹا, آپ کا شوہر, آپ کی ٹیم بھول جائے گی. اسی بات کو آپ یوں کریں گے, وہ بھولیں گے نہیں. اس میں 6 کی پوائنٹس لکھے ہوئے ریسرچ کر کے کہ اگر آپ کے میسج کے اندر عبدالعلیم صاحب وہ 6 پوائنٹس ہوں گے, 1 2 3 4 5 6, سامنے والا بھول ہی نہیں سکتا. اتنا مجھے فائدہ ہوا اس کتاب کو پڑھ کے, میں بتا نہیں سکتا. اور بڑا تھورو ریسرچ, بہت مطلب دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں یار واو. افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم نے نہیں لکھی, مسلمانوں نے. چلو خوشی ہوتی چلو کسی نے تو لکھی, فائدہ تو اٹھائیں. تو آپ نے جب پڑھانا ہے تو آپ نے واقعہ ضرور سنانا ہے. اس کتاب میں یہ ہے کہ ان 6 پوائنٹ میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی بات کے اندر قصہ نہیں ہوا, اسٹوری نہیں ہوئی, تو آگے بعد لوگ بھول جائیں گے. اور واقعہ کون سا سنائیں, کوشش کریں کہ اپنا سنائیں. لوگ کہتے ہیں جی آگے بعد بڑی کہانی ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے. یہ پونی آ رہا ہے ذہن میں, اس کو ہم کہتے ہیں پونی. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی بہت کہانیاں ہیں, لیکن ان کہانیوں کا بھی انڈیکسنگ نہیں ہوئی. جب آپ پڑھانا شروع کریں گے تو آہستہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی وہ کہانی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, وہ انڈیکس ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کی ویلیو بننا شروع ہو جائے گی. آپ کی بہت سی چوٹیں ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ فضول تھیں, اب وہ نظر آنے لگی, ہاں یا میں اب تو اپنی چوٹ پڑھا سکتا ہوں, جیسے ناڑے والی چوٹ ہے ہماری, ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ چوٹ پڑھائیں گے. مجھے یہ چوٹ لگ گئی, مجھے یہ ہو گیا, تو لوگ اس کو سمجھیں گے. تو کوشش کریں کہ اپنا سچا واقعہ سنا دیں. جب آپ اپنا واقعہ سناتے ہیں تو کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا ہوتا ہے. ایک تو آپ اس کو بھولتے نہیں ہیں اور وہ صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات کلیئر ہو گئی. اب آ گیا واقعہ, کہانی. کہاں, ہاں بولیں. پی ڈی ایف پڑھی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہاں بھائی بریک میں ان سے پی ڈی ایف لے لیجیے گا. اچھا جناب, وہ نہیں, آپ کو جن سے لیں گے ایسے ہی لے لیں. اصل میں پہلے ہم کرتے تھے تو وہ لوگوں کو بڑا وہ ہو گیا اعتراض. بہت سے لوگ ہمارے ٹریننگ میں آتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ. کبھی انٹیلیجنس کے لوگ آتے ہیں, اب وہ کہہ دیتے ہیں بھائی دیکھیں بھائی سلیمان صاحب میں فلانا ہوں, ورک شاپ کرنے آیا ہوں, اب میں یہ کہوں گا کہ میں حکومت کا ملازم ہوں تو پلیز مجھے چھیڑے گا نہیں سب کے سامنے. اچھا بھی نہیں چھیڑتے بھائی, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, وہ نہیں کرنا چاہتے. ایک دفعہ ہم نے اس طرح کر دیا تھا تو پھر پرابلم ہوگی. اچھا جناب, کہانی یہ ہوئی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں ریلیف کا کام کرتا تھا, تو میرا کیا ہوتا تھا کہ 2 کاموں کے 2 حصے تھے. پہلا حصہ یہ تھا کہ وار ایریاز میں جانا, وہاں پروجیکٹ شروع کرنا اور ٹیم بی کو لانا, انہیں بٹھانا اور پھر موو کر جانا. یہ ہمارا تھا پروجیکٹس. پھر ان کو ریویو کرتے رہنا. دوسرا کام یہ تھا کہ جب ہم واپس آئے تھے یو ایس, تو یو ایس اور کینیڈا میں ہم فنڈ ریزنگ کرتے تھے, یعنی چندہ جمع کرنا. کیونکہ امریکہ کے اندر ماشاءاللہ سے مسلم کمیونٹی بہت رچ ہے, تو ان کے پاس جاتے تھے, ہم بتاتے بھائی یہ پروجیکٹس ہیں ہمارے, بھائی آپ پیسے دے دیں. تو لوگ کہتے ہیں ہاں لے لو بھائی. تو ہم فنڈ ریزر بھی رہے. اب فنڈ ریزنگ کا مطلب کیا کہ آپ کو ٹریول بہت کرنا ہے. تو یو ایس کے 50 اسٹیٹس ہیں, تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 47 اسٹیٹس کی سائرہ صاحبہ خاک چھانی ہے. تو اسی لیے جو ہے ہم تو لینسنگ پہنچے ہوئے ہیں, اسی لیے ہم جو ہے پٹسبرگ پہنچے ہوئے ہیں, اور اس لیے تو اس لیے کا سفر کرنا ہے. یعنی چند ملین مائلز میں لاکڈ ان ہوئے ہوئے ہیں, اتنا ٹریول ہے میرا. اچھا جناب, اب اتنا جب ٹریول کریں گے پلین سے. اچھا یو ایس کا ایشو, اچھا یو ایس کا نیگیٹو بتا دیتا ہوں. وہاں کا جو ٹرین سسٹم ہے وہ بہت ویک ہے, پور ہے. وہاں کا جو بس سسٹم بھی پور ہے. اگر آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو ٹرین بس آپ کو رلا دے گی. اس سے تو بہتر ہم لوگ ہیں بھائی, ڈھائی وہ زندہ باد. تو وہاں کیا کرتے ہیں, آپ کو رینٹ کرنی پڑتی گاڑی, اور آپ کو یہ اپنی گاڑی لے کے جانی پڑتی ہے. تو روڈ پہ لوگ یوزلی گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب میں ٹریول کرتا تھا تو کھانا کیا کھائیں گے, تو میں نے جو ہے دیکھا کہ سب سے بیسٹ مجھے پڑتا ہے پیزا ہٹ. پیزا ہٹ کیوں, اس لیے ان کا ہوتا ہے ویجی لورز ہیں. اب وہاں کے جو لوگ ویجیٹیرینین ہیں وہ بڑے سخت ہیں, متشدد ویجیٹیرینین ہیں امریکنز. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں ایک بھی مالیکول نہیں ہونا چاہیے گوشت کا, اتنے سخت ہیں وہ لوگ.
تو اس کا فائدہ ہم کو ہو جاتا ہے, ہم مسکینوں کو, فقیروں کو, کہ چلو ان کی برکت سے ہم بھی گوشت سے بچ گئے. اب ذبیحہ کا ایشو, یہ ایشو, وہ ایشو, تو ویجیٹیرین کھا لیں کھانا. ہم نے کہا چلو یار پیزا زندہ باد. اچھا پیزا کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اکنامیکل فوڈ ہے, مہنگا نہیں ہے. یہاں تو بہت مہنگا ہے نا, وہاں مہنگا نہیں ہے. $12, $10, $14 یار وہ تو کچھ بھی نہیں ہے US کے حساب سے, ویری چیپ. تو میں وہ کھایا کرتا تھا. اچھا جب ایک چیز بار بار کھائیں گے تو آپ کو اچھی لگنے لگ جائے گی. تو آئی ریئلی اسٹارٹڈ لائکنگ پیزا. تو پیزا مجھے پسند ہے. اب کیا ہوا کہ جب ہم پاکستان آئے تو ہماری اہلیہ صاحبہ نے کہا کہ جی ایک دن بیٹھی تھی بڑی غمگین, کیا ہو گیا بھائی, مجھے امریکہ یاد آ رہا ہے. وہ کیونکہ امریکہ جو ہے نا وہ بہت یاد آتا ہے مجھ کو بھی, ابھی مجھ کو تو ابھی تک آتا ہے. تو ظاہر ان کو تو آئے گا ہی آئے گا, خواتین کو تو بہت زیادہ آتا ہے. تو یہ امریکہ یاد آ رہا ہے, کیا کریں بھائی. تو لانگ ڈرائیو یاد آ رہی ہیں, پارکس یاد آ رہے ہیں. تو میں چلو ٹھیک ہے, پھر میں لانگ ڈرائیو لے کے جانے لگا فیملی کو. جب پہلا پیزا ہٹ کا آؤٹ لیٹ کھلا, وہ کھلا کلفٹن میں کراچی میں. آئیے بھائی دکھائیں بھائی, وہ یہ فرسٹ آؤٹ لیٹ کھلا ہے پاکستان میں. خیر اب تو یہاں نہیں ہے, موو ہو گیا یہاں سے. تو میں نے کہا یار پیزا ہٹ کھل گیا, واو, چلو یار ہماری اہلیہ صاحبہ کو جو ہے لے جاتے ہیں. اچھا ہے چلو. اور مجھے اپنا بھی تھا کہ چلو میں بھی جاتا ہوں. جب میں پیزا ہٹ انٹر ہوا میں تو صدمے میں آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی ایمبینس, وہی انوائرمنٹ. اور میں نوٹ کروں, ہم تو سائیکالوجی ہمارا سبجیکٹ ہے, میں تو نوٹ کر رہا ہوں لوگوں کو, تو وہی ان کا بیہیویئر بھی وہی. خیر جا کے ہم بیٹھے ٹیبل پہ تو وہی 18 منٹ میں پیزا آ گیا, اور وہاں کے اکثر آؤٹ لیٹ سے بہتر پیزا. پاکستان والوں کی خوبی ہے کہ جب ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ اچھا کام کرتے ہیں, اور نہیں کرنا ہوتا تو کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی ہم لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں. اس لیے ہمارے پروڈکٹس میں جہاں ہم کو آتا ہے کچھ کرنا ہے تو اس میں ہمارے پروڈکٹس ہمیشہ کمپیٹ کرتے ہیں نا گلوبلی. تو جب میں سینٹرل ایشیا میں تھا تو وہ ہوتا ہے وہاں پاکستانی پروڈکٹس, انڈین پروڈکٹس اور یہ ایرانی پروڈکٹس آتے ہیں. تو پاکستانی پروڈکٹ ول آلویز بی بیٹر. پتہ نہیں کیا ہمارے اندر ایک اللہ نے اچھا ہی رکھی ہے. ہمارے سینیٹری آئٹمز, ہمارے فلانا, ہمارا یہ اچھا ہی ہوگا. یہاں تک کہ ہمارے جو ڈیولپرز ہیں, کہ سافٹ ویئر ڈیولپر جو ہے نا, وہ بھی دنیا میں ہمارے ہی اچھے ہوتے ہیں. اس لیے میری یہ فیلڈ ہے, میں بتایا نا ہماری کمپنی ہے سافٹ ویئر کی, تو وہ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی سافٹ ویئر والا بندہ ہوگا وہ نکالے گا کام. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس ڈسٹربنسز بہت ہیں, لیکن ہمارا بندہ جو ہے نا اس کی ٹکر کوئی نہیں. تو بہترین پیزا. پھر میں نوٹ کیا کہ ایک ٹیبل صاف نہیں تھی نا, تو مینیجر آیا, اس نے یوں ہی دیکھا, اٹینڈنٹ نہیں تھا لڑکا, تو اس نے کیا کہ جیب سے ایک رومال نکالا اور خود صاف کیا. میں نے کہا یار پاکستان, اور پاکستان کے اندر مینیجر صاف کر رہا ہے ٹیبل, یہ تو کافی زبردست سی کنڈیشننگ کچھ کی گئی ہے یار, واو. پھر کیا ہوا کہ جو پیزا ہٹ آیا, پھر میکڈونلڈز آ گیا, پھر برگر کنگ آ گیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چینز ہیوجلی سکسیزفل ہے. دے آر میکنگ بلینس. آپ حیران ہو جائیں گے اگر میں کبھی نمبرز آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے یار میں بھی کھول لوں چین یار, میں کن چکر میں پڑ گیا. اتنا پیسہ ہے اس کے اندر. جب اتنا پیسہ یہ لوگوں نے بنانا شروع کیا تو کہاں سے گیا, وہ لوکل انڈسٹری سے پیسہ جانے لگا. تو جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے کہا یار ہم بھی کھول لیتے ہیں, اتنا پیسہ ہے تو یہ کون سا مشکل کام ہے یار, ہم بھی آؤٹ لیٹ کھول لیتے ہیں, ہم بھی وہ مشین رکھ دیتے ہیں, یہیں کے لوگوں کو ہم بھی ہائر کر لیتے ہیں. تو کیا ہوا کہ اس طرح کے لوکل چینز کھلنے لگیں. پیزا نیکسٹ, 14th اسٹریٹ پیزا, اور پیزا بابا, پیزا مما, اس طرح کے نا بہت سارے آپ دیکھیں گے کھلنے شروع ہو گئے. ہے نا KFC, کینٹکی فرائیڈ چکن, تو کھلا کیا RFC, AFC. AFC سے کیا بنتا ہے, عوامی فرائیڈ چکن. چلو اس طرح کا کچھ, عوامی نہیں یار کچھ اور ہے, ہاں حلال فرائیڈ چکن, ہاں چلو BFC بسم اللہ فرائیڈ چکن, ہمیں تو خیر. اچھا اب ہوا یہ, اچھا یہ تو ہو گیا, کھلنے لگ گئی. اچھا ہم تو چلو ہے نا, مطلب ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ چوٹیں کھاتے ہیں, اللہ معاف کرے, توبہ, اللہ سے دعا کرتا ہوں بھائی مزید چوٹیں نہ لگیں. اب آمین بولتے ہیں. اچھا جناب, تو ہوا یہ کہ ایک صاحب کو میں کھانے پہ لے کے جانا تھا,
تو میرے میں خیال آیا کہ یار بجائے اس کے کہ میں کوئی فورن چین کو بزنس دوں, میں اپنی کسی چین کو دے دوں. تو کراچی میں ایک چین ہے, اب میں نام نہیں بتاتا, ہاں پہنچے بھی مت. تو میں ان کو وہاں لے گیا. اچھا جب ہم بیٹھے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ٹیبل جب ہوتا ہے جب بہت ہی گیلے کپڑے سے یا گندے کپڑے صاف کرتے تھوڑی سی اسمیل آتی ہے, تو تھوڑی سی عبدالعلیم صاحب اسمیل آئی. یہ کہانی تو آپ نے سنائی نا پہلی دفعہ ہے نا. ہاں تو اچھا ہوتا یہ کہ جب وہاں پر گیس آتے ہیں نا تو میں کیا کرتا ہوں کہ پرانی کہانیاں بدل لیتا ہوں تاکہ وہ لوگ بور نہ ہو. تو کہانی اتنی زیادہ ہے کہ آئی کین آلویز کیپ ریپلیسنگ. اگر آپ پھر آئیں گے نا واپس سارے تو میں آپ کو دوسری کہانی سناتا ہوں. تو آپ کیسا لگے گا ایک اور نئی ورک شاپ میں. بلکہ ایک ہماری بیگم صاحبہ کیا آئیں, کہتی ہیں ہماری شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں یا 8 سال ہو چکے ہیں. میں ہاں یہ کہانی تو آپ نے مجھے کبھی نہیں سنائی. میں کہا دیکھو بات سنو, ابھی چند سال اور دے دو بھائی, ابھی بہت کہانی ہے یار, کہاں تک سناؤں گا, آہستہ آہستہ کر کے سنا ہی دوں گا ساری, آہستہ آہستہ ہوگا, اتنا تھوڑی 8-9 سال سب سنا دیں, اس لیے یاد نہیں رہتا کون سی سنائی. خیر اچھا ہوا یہ کہ وہ تھوڑی سی خوشبو آئی, بدبو آئی. اگر میں فخر الاسلام ہوتا نا صاحب, کھڑا ہوتا اور نکل جاتا باہر. یہ کیا طریقہ یار, ٹیبل صاحب نہیں ہے, لیکن ہم تو فخر الاسلام صاحب نہیں ہیں, ہم تو چلو ہیں, ہم نے چوٹ کھانی ہے. اب ہم بیٹھ گئے. ہم تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو بڑے کیا کہتے ہیں اس کو کہ صبر شوگر کے ساتھ, کوئی بات نہیں یار. اب کیا ہوا کہ کھانا ہم نے آرڈر کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لینڈرز کا آفیشیل ڈرنک تو لسی ہے. میں نے کہا بھائی لسی بھی لاؤ, وہ لسی لے کے آیا. جیسے لسی سے میں پینے لگا تو پھر تھوڑی سی نا آئی, میں نے اس کو پھر اگنور کر دیا. اور 2 یا 3 گھنٹے بعد جو مروڑ پڑا ہے پیٹ میں اور جو الٹیاں ہوئی ہیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے بھائی. اور جو میں نے توبہ کی کہ بس میری توبہ ہے اللہ میں, اب نہیں جاؤں, اب یہ لوکل جگہوں پہ نہیں جاؤں گا, انف. کیونکہ کتنی دفعہ میں نے پیزا ہٹ کھایا ہے دنیا میں, جگہ جگہ کھایا ہے بھائی, اللہ نظر بد سے بچائے مجھے کبھی بھی پیزا ہٹ کھانے بعد یہ نہیں ہوا ہے. پاکستان میں بھی کھانا ہے نا, یہ پٹھانوں کے ہوٹلوں پہ جائیں, ان کے پاس سسٹم ہوتا ہے, آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا. یہ جو چیز ہے نا مروا دیں. کیوں ہوا یہ ہے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی جنہوں نے کاپی کیا نا. یہ سمجھتے ہیں کہ پیزا ہٹ کا سب سے بڑا پروڈکٹ پیزا ہے. پیزا نہیں ہے سر, پیزا ہٹ کا سب سے بڑا پروڈکٹ وہ فریم ورک ہے جو انہوں نے سالوں میں ڈیولپ کیا ہے. فریم ورک ہے, فریم ورک اس کے پیچھے. وہ فریم ورک کیا کرتا ہے, وہ فریم ورک ہائیجین کو بھی پکڑتا ہے. وہ فریم ورک جو ہے کیا چیز خریدی جائے گی, اس کی کوالٹی کیا ہوگی اس کو پکڑے گا, کچن کا کیا ہائیجین ہوگی, ہاتھ دھونے چاہیے. وہ فریم ورک بتاتا ہے کہ سرو کیسے کرنا ہے, اپنے امپلائی کو کیسے دیکھنا ہے. ہاں مرغا آ گیا ہے ذبح کر لو, پتہ نہیں پھر آئے گا نہیں آئے گا, یہ سب دیکھنا ہے. یار یہ ہمارے کسٹمر ہے, اسے خیال رکھنا چاہیے, اسے اچھی طرح بات کرنی چاہیے, مسکرا کے بات کرنی چاہیے, ٹائم پہ ڈلیوری ہونی چاہیے. وہ سارا فریم ورک ہے نا. فریم ورک تو کاپی نہیں کیا. آپ نے کیا کیا کہ جسم پکڑ لیا, روح چھوڑ دی. جسم پکڑ لیا, روح چھوڑ دی. کیا ہوگا, یہی ہوگا فریم ورک. اب ایک کام فریم ورک سے ہو سکتا ہے, ایک پروسیس سے ہو سکتا ہے, جیسا ایک فریم ورک ہے سوزوکی کا, سوری اس کا پیزا ہٹ کا. ایک کام بغیر فریم ورک کے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ فریم ورک پیزا ہٹ استعمال کرتا ہے اور زبردست پیزا بنتے ہیں. ایک 8ویں کلاس پاس لڑکا زبردست پیزا بنا کے دیتا ہے. اور بہت دفعہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر MBA کی ہوئی خواتین کے پیزا ڈسٹریبیوٹ کر دیتا آپ, اس لیے کہ وہ فریم ورک یوز کر رہا ہے. مٹھو یہ بیچاری لڑکی جو ہے وہ فریم ورک سے باہر ہے نہیں, وہ اپنے ذہن سے اپنے انٹیلیجنس سے پیزا بناتی ہیں, کبھی اچھا کبھی برا. ہوتا ہے ایسا یہ نہیں ہوتا عمر؟ اچھا, تو یہ ایک فریم ورک کا انٹروڈکشن تھا. کچھ فریم ورک زیادہ پاورفل ہوتے ہیں, کچھ فریم ورک کمزور ہوتے ہیں.
اب یہ ریکارڈ تو ہو رہا ہے لیکن چلو صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ ایک کمپنی اس کا نام ہے سوزوکی, ٹھیک ہے, ایک کمپنی اس کا نام ہے ٹویوٹا, ٹھیک ہے. یہ دونوں کمپنی جو ہے وہ جاپنیز کمپنیز ہیں, اور انٹرسٹنگلی یہ دونوں ہماری کلائنٹ ہیں. سوزوکی بھی ہماری کلائنٹ ہے ٹائم لینڈرز کی, اور ٹویوٹا بھی, ٹھیک ہے. اب ایشو کیا ہے کہ جاپان جو ہے اس کا ایک کلچر آف ایکسلنس ہے جو صدیوں سے انہوں نے ڈیولپ کیا, جو ہمارے پاس بھی صدیوں سے تھا لیکن ہم نے ستیہ ناش کیا. تو جو میرے پاس جو ہمارے ساتھ کو ٹرینر لڑکا ہے جو میرے اسٹوڈنٹ تھا لمس میں, اور وہ اب آ گیا ہمارے پاس, وہ 1 سال رہا جاپان میں آن ایکسچینج پروگرام. اس نے مجھے کہا کہ جاپان کے اندر اگر آپ اچھا جوتے لے کے گھر پہ نہیں جاتے, وہ جوتے باہر چھوڑتے ہیں, اگر آپ نے جوتا یوں رکھ دیا یا یوں رکھ دیا تو یہ بہت عیب کی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اب وہ جوتا ایسے رکھنا ہے سیدھا, آپ نے شرٹ رکھی تو بالکل سیدھی, ٹوپی لگائی سیدھی, گاڑی پارک کی تو ایسے. ایک کلچر آف ایکسلنس ہے, کلچر آف ایکسلنس. اس نے کہا کہ جاپان میں ایک جگہ ہے جہاں جوتے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہے ہماری مساجد. جاپان میں رہ کر بھی ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ کہتے ہوں گے یار یہ تمہارا دین ہے, اس کا بھی اللہ نہ کرے کہیں سوال ہو جائے ہم سے تو کوئی مصیبت ہی کہیں آ جائے اوپر کہ تم لوگوں تو الٹا بجائے اس کے کہ دین پھیلانا چاہیے تھا, ابتدا کرنی چاہیے تھی, اب تو انتہا کر کے آئے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, قصہ مختصر کرتا ہوں, وہ مسلمان ہو گئے, ڈاکٹر عبداللہ براؤن, اسٹیو براؤن تھا نام, عبداللہ براؤن ہو گیا. خیر قصہ مختصر, وہ آ کے ہمارے ساتھ کام کرنے لگے ہمارے فاؤنڈیشن میں, شکاگو آ گئے. تو مجھے بڑی پریشانی تھی, میں بہت سارا میرا کام تھا, تو میں نے ان کو کہا یار ایک کام کر لو یار, آپ سی او بن جاؤ, میں سی او ہوں, مجھے فارغ کر دیں بھائی, مجھے فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے. تو وہ ہمارے سی او بن گئے, میں ان کے نیچے آ گیا. تو ایک طرح سے بیٹھے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ یہ مسلمان کیسے ہوئے کہ ان کے ہاتھ قرآن لگا, قرآن پڑھا, مسلمان ہو گئے. مجھے یہ کہنے لگے کہ اٹ از اے بلیسنگ آف اللہ دیٹ آئی ریڈ دا قرآن اینڈ بیکیم اے مسلم. اچھا مجھے سمجھ نہیں ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ڈونٹ فرگیٹ, ہم تو ڈمبے چائلڈ ہیں. میں کیا مطلب کہنا, یا یو نو اٹس اے بلیسنگ آف اللہ کہ آئی ریڈ دا قرآن اینڈ بیکیم اے مسلم, کہ اللہ کا احسان ہے, قرآن پڑھا, مسلمان ہو گیا. جب 2-3 دفعہ انہوں نے کہا اور مجھ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو پوری بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ اٹس اے بلیسنگ آف اللہ دیٹ آئی ریڈ دا قرآن اینڈ بیکیم اے مسلم بیکاز اف آئی ہیڈ میٹ یو گائز آئی ووڈ ہیو بین ڈپرائیوڈ آف اسلام. کہ اللہ کا احسان ہے, قرآن مل گیا, میں مسلمان ہو گیا, اگر تم لوگوں سے ملاقات ہو جاتی نا تو اسلام سے میں محروم رہ جاتا یار. اسلام پھیلانا ہے نا امریکہ میں, مسلمانوں کو وہاں سے ہٹا دیں, اسلام پھیلنا شروع ہو جائے. مسلمانوں کو ہٹا دیں, اسلام پھیلے گا. قرآن تو ہوگا نا ان کے پاس, دیکھیں کیسے پھیلے گا. وہ تو ہم کھڑے ہیں بیچ میں, جو کہتے ہیں یہ اسلام ہے, تو نہیں یار ایسا تو ہم کو نہیں. افسوس, چلو اللہ, لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے جاپان کے پاس کلچر آف ایکسلنس ہے, جاپنیز ٹیکنالوجی ہے, وہاں کی یونیورسٹیز ہیں, وہاں کے انجینئرز ہیں. تو ٹویوٹا بھی بہت بڑی کمپنی ہے اور سوزوکی بھی بہت بڑی کمپنی ہے. ان دونوں کمپنی کے پاس سارے ریسورسز وہی اویلیبل ہیں. آئیے سر یہاں سے آ جائیں جلدی سے. دونوں کمپنیز کے پاس سارے ریسورسز اویلیبل ہیں, ہے نا. سوزوکی چھوٹی کمپنی, بڑی کمپنی, وہ بھائی بہت بڑی کمپنی ہے یار, اٹس ملٹی بلین ڈالر انٹرپرائز. یہ چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے. پاکستان کے اندر سوزوکی کا پتہ کیا شیئر ہے, 70% شیئر ہے, اور لوکل مارکیٹ جی 70%. آپ کہاں ہیں, اور بڑھا رہے ہیں یہ لوگ, شیئر بڑھاتے جاتے ہیں ہر سال, 2% 3% بڑھاتے ہیں.
تو اتنی ہیوج کمپنی ہے, انڈیا میں بہت بڑا ان کا مارکیٹ شیئر ہے, ماروتی سوزوکی, اٹس اے ہیوج برانڈ. لیکن جب بھی سوزوکی اور ٹویوٹا ایک ہی اسپیکس کی گاڑی بنائیں گے, ٹویوٹا ہمیشہ سپیریئر گاڑی بنائے گا, ایوری ٹائم. کیوں؟ ہاں, اسٹرانگر فریم ورک, سپیریئر فریم ورک. فریم ورک ٹویوٹا کا سپیریئر. کرولا ہے نا, اور لیانا بھی ہے, آپ کمپیئر کر سکتے ہیں آپ. ویٹس ہے تو کلٹس بھی ہے, کوئی میچ نہیں ہے نا. ہاں وہ بیچ لیتے ہیں پرائس پر اور ہماری سادگی پر, لیکن میچ تو نہیں ہے. یہ سوزوکی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. اب میرے گھر میں اللہ کی شان ہے کہ اس دفعہ کیا ہوا, میرے پاس سوزوکی بھی ہے اور میرے گھر کے اندر ہونڈا بھی ہے اور میرے گھر کے اندر ٹویوٹا بھی ہے. اللہ اکبر, ایک تو ایک دفعہ صحیح ہو گیا کام. تو میں تینوں وہیکلس کو کمپیئر کرتا ہوں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. نو کمپیریزن. نہیں ٹویوٹا, ہاں ہونڈا کچھ نہیں. اس ٹویوٹا از دا لارجسٹ آٹو مینوفیکچر بن گئی وہ گاڑی. یعنی میرا بیک پین ہے مجھے, ہاں, اور ایک ہی گاڑی ہے جس کی سیٹ مجھے کمفرٹ دیتی ہے, وہ ٹویوٹا کی. کہ انہوں نے سیٹ کو بھی نا پراپرلی ڈیزائن کیا. تو میں بیگم سے کہتا ہوں یار دیکھو اللہ کی شان, اللہ نے دیکھو پیٹھ میں تکلیف دی تو گاڑی بھی ایسی دے دی کہ چلو میری پیٹھ کو ذرا سپورٹ مل جاتا. اس لیے کہ سپیریئر فریم ورک. اچھا چکر کیا ہے کہ سوزوکی والے تو بیوقوف تو ہے نہیں, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹویوٹا گاڑیاں لیتے ہیں, اس کو یعنی ریورس انجینئرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں, پیٹ دیتے ہیں. پھر ٹویوٹا کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں, وہ آ کے تقریریں کرتے ہیں, بتاتے ہیں ہمارا فریم ورک ایسے ہے, ہمارا فریم ورک ایسے, اور یہ اپنے فریم ورک کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ٹویوٹا کیا کرتی ہے, ایک قدم آگے رہتی ہے. اٹس اے کمپٹیشن. آپ نے دیکھا یہ جو ریسز ہوتی ہیں, جو فارمولا وہیکلس کی اور یہ موٹر سائیکل کی ریسز ہوتی ہیں, فارمولا ریسز جسے کہتے ہیں, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نکل جاتا ہے آگے. اب وہ جو آگے نکل گیا, اب اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے. اب جب کہ وہ چل رہا ہوتا ہے فریکشن آف اے سیکنڈ کے ڈسٹینس ہوتا ہے صرف, لیکن اس کو پکڑ نہیں پا رہے ہوتے کیونکہ اس کو ایک ایج مل گئی. سمجھیں. اب دونوں کے پاس ایکول وہیکلز ہیں, دونوں کے ڈرائیورز بالکل ایکول ٹائپ کے ڈرائیورز ہوتے ہیں, لیکن وہ نکل گیا آگے. کیوں؟ اس کو ایک ایج مل گئی. ٹویوٹا کو مل گئی یہ ایج. یہ جتنا اوپر جاتے ہیں نا اوپر آگے چلے جاتی ہے. مجھے یہاں تک بتایا سوزوکی والوں نے کہ ٹویوٹا کی ایک ٹاپ سیکرٹ فیسلٹی ہے. سوزوکی والوں کو سب پتہ ہے, ہم گئے تھے نا جاپان, ہم دیکھ کے آئے. اچھا کیا ہے؟ ایک ٹاپ سیکرٹ فیسلٹی ہے جس کے اندر ساری ریسرچ اور R&D ہوتی رہتی ہے. اس کے اندر گھس ہی نہیں سکتے. ٹویوٹا کے بھی صرف سیکورٹی کلیئرڈ لوگ اس میں گھس سکتے ہیں, کہ اس کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, سسٹم ڈیزائن ہو رہے ہوتے ہیں, وہیکل ڈیزائن ہو رہی ہوتی ہیں, فیوچرسٹک پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں آپ نہیں گھس سکتے. تو یہ لوگ اپنے آپ کو ایک ایج اوپر رکھتے ہیں. سپیریئر فریم ورک, ساری چیزیں ایک جیسی ہیں, فریم ورک سپیریئر. اچھا جناب, اب ہم ایک ایکسرسائز کریں گے جس میں وہی 3 کے گروپس آپ کے ہوں گے. آپ نے سوچنا ہے خود اور سوچ کے بتانا ہے کہ جب کوئی کام فریم ورک سے کیا جائے ورسز نو فریم ورک, تو فریم ورک سے کرنے کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. 5 نکالنے ہیں آپ نے. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, آپ کہیں گے کوالٹی میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. کوالٹی تو فریم ورک سے یا نان فریم ورک سے دونوں سے نکل آتی ہے نا. فریم ورک سے بھی کوالٹی آ سکتی ہے, نان فریم ورک سے بھی آ سکتی ہے. اگر آپ کہیں نا کنسسٹنٹ کوالٹی, تو میں کہوں گا ہاں فریم ورک آپ کو کنسسٹنٹ کوالٹی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے خود سوچنا اپنے ذہنوں سے کہ کیا فریم ورک ہے. کیوں یہ جو کوئٹہ والے لوگ ہیں, کوئٹہ کے جو چائے کے جو وہ ہیں, پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. دیکھا آپ نے کبھی کوئٹہ کے جو چائے کے کیا کہتے ہیں ڈھابے ہیں یا چائے کے جو کیفیز ہیں, وہ پورے پاکستان میں ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ریموٹ سندھ کے علاقوں میں
کوئٹہ کے بیٹھے ہوئے لوگ وہ چائے کا چلاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اتنا اچھا فریم ورک بنایا ہے کہ آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. اب کل وہ میں نے آپ کے ڈرائیور صاحب سے کہا کہ یار میں کتنے دنوں سے میں ٹریول کر رہا ہوں ابو دھابی اور یہاں وہاں، تو میں تھک گیا ہوں ایک ہوٹلوں میں کھانے کھاتے کھاتے. یار تم ایک کام کرو یار، کوئی مجھے چھوٹے سے ہوٹل میں لے جاؤ یار، میں روٹی اور جو ہے نا سالن کھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اب ہم ڈھونڈتے رہے، کل رات کی فریش کہانی. اب ڈھونڈتے رہے تو میں دیکھتا رہا، تو کہنے لگا نہیں صاحب یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. کہیں تو باہر کوئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں کہا نہیں بھائی، کہنے نہیں ایک جگہ ایسی ہے کہ جو آپ کی مرضی کی ہوگی. تو میں نے کہا چلو، لیکن کوئی 6 کلومیٹر دور ہے. کوئی بات نہیں، کتنی دیر لگے گی؟ کوئی 10 منٹ میں پہنچا دوں گا آپ. خیر وہ لے گیا مجھے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ والا تھا، یہ پٹھانوں کا ہوٹل تھا. اتنا رش. میں کہا تم بھی چلو. کہ نہیں میں تو بیگم صاحبہ کے ساتھ کھانا کھاؤں. نہیں تو ٹھیک ہے تم بیٹھو. اچھا اب ایک غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ پہلے سمجھ چاہیے تھا، ویژن ہمارا تھا نہیں. اب ہم تھے اپنے وہ ٹریک سوٹ میں ہیں. اب ٹریک سوٹ میں جب میں نے کہا یار یہ تو سارے بیچارے مزدور لوگوں کے اندر، خیر جب لگے تو اللہ کا نام لے کے چلو. اب تو دیکھ تو رہے تھے سارے. اچھا خیر ہم جا کے بیٹھے. اب میں سوچا تھا کہ اتنے رش میں سرونگ کیسے ہوگی. انبلیویبل. ان کے پاس سسٹم ہوتا ہے کہ جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں وہ ٹریک کرتا ہے آپ کو کہ نیا بندہ انٹر ہو گیا. میں بیٹھا ہوں نہیں، تھوڑی دیر میں آ گیا. ہاں جی میں کیا ہے یہ اس میں نا قیمہ آلو بھی تھا بیچ میں نا. میں یار قیمہ آلو لے آؤ. ٹھیک ہے اور کچھ پئیں گے آپ؟ میں نہیں کچھ. اچھا اب میں نے کہا یار اتنے رش میں کہاں سے آئے گا. یو ول ناٹ بلیو ود ان 3 منٹس پہنچ گیا وہ قیمہ آلو لے کر. میں نے کہا واو فریم ورک چل رہا ہے. ہم نے کھانا شروع کیا تو کھایا میں نے. تو پھر وہ گزرا تو میں کہا پیسوں کا کیا، پیسے یہاں لوگے؟ نہیں وہاں جا کے دیں، کاؤنٹر پہ دینا ہے. ٹھیک ہے کتنے ہو گئے؟ کہتے ہیں 90 روپے. میں نے کہا واہ یار یہ تو بہت سے کام ہو گیا، یہ تو کھانا بھی اچھا مل گیا اور یہ تو اکنامیکل ہو گیا. چلو خیر اب میں اٹھا. اب میں نے کہا یار میں یہاں پہنچوں گا تو یہ مجھے ٹرسٹ کیسے کرے گا کہ 90 ہوئے. تو جب میں پہنچا یو ول ناٹ بلیو، میں جیسے اس پہ پہنچا ہوں تو پتہ نہیں کہاں سے اس نے آواز لگائی پیچھے سے 90. میں تو واو یار واو ماشاء اللہ کیا فریم ورک ان لوگوں کا چل رہا ہے. یعنی اس کو وہ اپنا بھاگتا دوڑتا پھر رہا ہے، لیکن اس نے نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ میرا جو ایک کلائنٹ ہے جب یہ پہنچے گا تو انفارمیشن آنی ہے. اور وہاں سے آواز لگتی ہے 90 لو بھائی. میں واہ ہم نکل گئے باہر. بہترین سروس آن ٹائم، یہ وہ کھانے میں مزے کا تھا اور سب کچھ. اسی لیے ان سے کوئی کمپیٹ نہیں کرتا. ہوتا ہے نا کہ نیو کراچی چائے کیا نیو کوئٹہ ہوٹل اور فلانا کوئٹہ ہوٹل. کوئٹہ کا لفظ وہ لگا دیتے بیچ میں کہیں نہ کہیں. جیسے ایک صاحب نے کہا کہ میں ایک جگہ گیا تو وہ تھا کہ کوئٹہ پتہ نہیں گلشن ہوٹل، اس میں لکھا ہوا تھا انتہائی کوئٹہ ہوٹل. بالکل اب آپ ایکسٹریم پہ آ گئے. تو ان کے پاس بھی فریم ورک چلتا ہے، اس لیے ان سے کمپیٹ نہیں کر سکتے آپ. سندھ کے بیچ میں، پنجاب کے، آپ سر آپ بھی ٹریول کرتے ہیں، ہر جگہ جو ہے نا یہ لوگ چھائے ہوئے اور بچپن سے ان کو ٹرین کرتے ہیں اپنے بچوں کو اس پورے فریم ورک میں. اینڈ یو کین بیٹ دیم. گڈ کوالٹی فوڈ، اس میں کہتے ہیں نا اگر کھانا ہی ہے نا یار تو یہ کوئٹہ والے ان میں چلے جائیں. آپ کو بڑا صاف ستھرا اچھا کھانا ملے گا اور آپ کو بالکل سروس ملے گی پوری ہائی کوالٹی. ہم تو مینیج نہیں کر سکتے، اتنا رش تھا. تو یہ ایک اور ایگزامپل ہے فریم ورک کی. تو آپ کو آئیڈیا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سارے بینیفٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انہی میں سے 2 ایسے بینیفٹس ہیں جس ٹائم بچانے کے لیے میں باقی کا نہیں لے رہا، لیکن جب آپ پڑھائیں گے تو سب کو انوالو کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا، آپ ایسے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں، آپ انہیں زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں، آپ انہیں ایکسرسائز دے سکتے ہیں. اسے جب ہم نے لمحے پڑھایا تھا تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوا کیونکہ پورا سیمسٹر تھا. تو میں انہیں اسائنمنٹ بھی دے رہا ہوں، ان سے کام بھی کروا رہا ہوں، ان سے رپورٹ بھی لکھوا رہا ہوں، ریفلیکشن کا ٹائم بھی مل رہا ہے، زیادہ کلنگ ہوا. اچھا جناب اب جو ہے اس کا اعظم بھائی یہ پین لا دیں مجھے. تو 2 چیزیں ہیں جو میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں جو آپ لوگ کہہ بھی چکے ہیں. پہلا ہے اسے ہم کہتے ہیں، یا آپ لکھ لیجیے گا، پروگریسو ایلیبریشن.
یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے فریم ورکس کا. پروگریسو الیبوریشن, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پروگریسو الیبوریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپوز کریں کہ میں پیزا ہٹ میں کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے دیکھا کہ اگر میں پین کو, جو پین ہے جسے پیزا بناتا ہوں, ہیں ہمارے غلام مصطفیٰ صاحب, اگر میں پین کو تھوڑا سا یوں رکھتا ہوں 4 ڈگریز تو 2 منٹ پہلے پیزا بن جاتا ہے. تو فریم ورک مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں یہ کروں, مجھے تو کرنا ویسا ہے جیسے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, لیکن ایک پروسیس ہوگا کہ میں اس کو لکھ کر مینیجر کو دوں گا. مینیجر کیا کرے گا, فخر الاسلام صاحب, کہ وہ اس کو اپنے R&D کو بھیجے گا, ریسرچ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو, وہ لوگ کیا کریں اس کو ٹیسٹ کریں گے, اور چند دفعہ ٹیسٹ کر کے کہیں گے ہاں یار یہ بات تو صحیح نکلی ہے, مجھ کو جو $2000 مل جائیں گے, اور وہ فریم ورک میں ایڈ کر دیں گے کہ اب جو ہمارے 3000 آؤٹ لیٹس ہیں ان سب کے اندر, ہاں بیٹا وہ جو ہے نا موبائل فون کی اجازت نہیں ہے نہ SMS کرنے کی نہ ریسیو کرنے کی. آپ لوگ جو گیسٹ آئے نا ان کو تھوڑا سا انفارم کر دیجیے گا نیکسٹ ٹائم, کل بھی اگر آئیں, کہ وہی رولز فالو کرنے. موبائل ناٹ الاؤڈ, فون اٹھا کے باہر نہیں جا سکتے, لیٹ نہیں ہو سکتے, تو مائنڈ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. میں تمہیں بہت پیار سے کہا, تو مائنڈ کرنا نہیں چاہیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کا جو یہ چینج ہے وہ ایک دم سے 3000 آؤٹ لیٹس میں چلا گیا, پروگریسو الیبوریشن ہو گئی. یعنی فریم ورک کیا کرتا ہے کہ جو اچھے آئیڈیاز آتے جاتے ہیں اس کو پکڑتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ چند سالوں میں وہ سینکڑوں لوگوں کا بریلینس لے لیتا ہے وہ, ایز اپوز ٹو نو فریم ورک. جہاں لوگ کیا کرتے ہیں اپنے سینے میں, السلام علیکم سر, آئیے سر, آئیے سر, اچھا سر, بالکل سر, سر یہاں آ جائیں, نہیں سر کوئی ایشو نہیں سر, آپ آئیں. اچھا جناب, اچھا, تو اس کی ایز اپوز ٹو دس ہیونگ نو فریم ورک ایٹ آل, جس میں لوگ اپنے سینوں میں علم لے کے چلے جاتے ہیں, مر کھپ جاتے ہیں, وہ ان کی بریلینس چلی جاتی. اچھا, اب آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. یہ کہانی سے پہلے ہماری پالیسی ہے کہ بھائی گیسٹ آتے ہیں نا تو انہیں 25 سیکنڈ میں اپنا انٹروڈکشن کرنا ہوتا ہے. تو سر آپ نے 25 سیکنڈ میں انٹروڈکشن کرا. میں جی نیوی میں ہوتا ہوں, آئی ایم لوکنگ آفٹر نیوی لاء, ایڈمنسٹریٹر صاحب کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں کمانڈ, اور اسپیشلی میں سر ریکویسٹ کہا تھا کہ آپ اٹینڈ کریں. نہیں سر, بہت نام سنا آپ نے, میں نے تھینک یو سر, تھینک یو, وی اپریشیٹ کہ ہم ٹائم نکالا سر, آپ آئے, آئیے. یہ بہت اچھی بات ہے سر, یہ تو آپ تو بالکل میری طرح سے ہیں. اس دفعہ وہ نہیں آ سکیں, وہ ذرا تھوڑا سا بزی تھے بچوں میں, ورنہ وہ بھی ہمارے بھی ٹریول ہم سے, اٹس اے گڈ آئیڈیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ سنت بھی پوری کر رہے ہیں. جب حضور سفر میں جاتے تھے تو قرآن ڈال کر اپنی ایک اہلیہ کو عموماً لے جاتے تھے, تو آپ سنت کے لیے کر رہے ہیں نا سر. تو آپ کو قرآن ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو آپ کو ایک آسانی ہوگی, ہے نا. اچھا, تو کہانی ہوئی کہ وہ اللہ کا نظام ہے کہ میرا نا لوور بیک پین شروع ہو گیا تقریباً 1.5 سال سے. خیر وہ پکڑ میں نہیں آ رہا تھا کیوں ہو رہا ہے. ادھر ادھر ہم گئے اور کافی جگہوں پہ, نہیں کافی سویر ہو گیا. تو میں گیا ہوا تھا. اچھا, اب ہمارے جو وہ تھے ڈاکٹر صاحب, وہ ہیں تو بہت ہی پائے کے, لیکن وہ بھی پکڑ نہیں سکے. وہ سمجھے کہ یہ مسکولر پین ہے. انہوں نے سارے ٹیسٹ ویسٹ کیا, انہوں نے کہا تمہارے تو نروس میں کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو نا یہ اسپائن کا ایشو نہیں ہے بھائی, یہ تو مسکولر پین ہے. کیونکہ اگر اسپائن کا ایشو ہوتا ہے تو تھوڑا سے نروس وغیرہ نم ہوتی ہیں, تمہارے تو سب صحیح سیٹ چل رہا ہے. میں کہا ہاں سر, اور تم کیا کر رہے ہو؟ سوئمنگ کر رہا ہوں, ہارس رائڈنگ کر رہا ہوں. بھائی صحیح ہے, تم ٹھیک ہے, بھاگتے دوڑتے رہو, یہ مسکولر پین ہے. تو میں ٹھیک ہے. اب وہ انہوں نے وہ فزیوتھراپی تھوڑی بہت ہوئی, لیکن وہ صحیح نہیں ہوا. میں گیا ہوا تھا کیپ کو ٹریننگ کرنے, کوٹ ادو پاور پلانٹ ہے کوٹ ادو میں. اب وہاں ایک صاحب سے ہمیں ٹیبل ٹینس کھیلا تھا پہلے.
انہوں نے مجھ سے کہا یار ٹیبل ٹینس کھیل لیں. میں کھیل لیں. اب میں کیا بتاؤں کہ کمر میں تکلیف ہے, اچھا بھی نہیں تھا سب کو بتاتے ہوئے کمر میں تکلیف ہے. تو میں کھیلنا شروع کیا. تو میں نے دل میں سوچا کہ اس کو ہرانا ہی ہے نا, تو کمر میں تکلیف سے ہرا لیں گے. اب کروں گا میں یہ کہ تھوڑی سی موومنٹ اپنی ریسٹرکٹ کر کے کھیل لوں گا. تو میں ریسٹرکٹ کر کے کھیلتا گیا. تو وہ سمجھدار تھے, وہ کہہ رہے ہیں یار آپ کو کمر بچا کے کھیل رہے ہیں آج. میں کہا ہاں بھائی درد ہے. کیا ہو گیا؟ میں کہا بس تکلیف ہے. ارے یار آپ پہلے بتاتے یار سلیمان بھائی آپ 2 دن سے آئے ہوئے, میں تو یہاں تو ہمارا ایک وہ مشین آپریٹر ہے, وہ تو بڑا زبردست ہے اس معاملے میں اس کو بھی. میں کہا نہیں بھائی نہیں میں بھی اس کو بلاتا ہوں, وہ آپ کی مالش کر کتنے لوگوں سے کھڑا کر دیا یار آپ. میں نے کہا بھائی نہیں میں بلاتا ہوں. فون اٹھا, ارے یار تم آؤ یار ہمارے سر آئے ہوئے ہیں تو ان کا جو کمر میں تکلیف ہے. اس نے کہا ہاں میں آ جاتا ہوں. میں نے کہا بھائی وہ کون ہے؟ کہ نہیں اس کے بعد اس کو مساج کرتا ہے. خیر وہ جناب میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہ شام کو آ گیا. اس کو دیکھتے ہوئے جان دل بیٹھنے لگا نا. وہ پہلوان تھا, اتنے موٹے موٹے اس کے ہاتھ. اچھا وہ اتنا سادہ سا شخص تھا کہ اس کو اردو ہی نہیں آتی نا. اچھا ہم کو پنجابی تھوڑی آتی ہے. او کی حال ہے تھوڑا یہ وہ. اچھا ہاں بھی ہاں آپ بالکل فکر نہیں کر. میں نے کہا بھائی دیکھو سنو بات سنو یار تمہیں آتا. ہاں میں پہلوان ہوں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو میرے جو استاد تھے انہوں نے سکھایا تھا, اور میں تو پٹھے صحیح کر رہا ہوں سب کر. میں نے کہا یار چلو اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں. میں تو خیال رکھ نہیں تو اب تم فکر نہیں کرو مولوی صاحب, تم فکر نہیں کرو یار, تم نے ایک آدمی پھنسا تم کچھ نہیں ہوگا. اچھا کمرے میں گئے, الٹا لیٹ جاؤ. اچھا میں نے کہا بستر پہ لیٹ, نہیں بستر پہ نہیں زمین پہ عرب پہ ہی. میں لیٹ گیا. تو میں کہا میں بتاتا ہوں. ارے آپ مت بتاؤ, وہ تو میں خود نکال لوں گا درد کا ہے. یہ اس کی کانفیڈنس لیول دیکھیں. میں نے کہا اللہ ہی رحم کرے. خیر اس نے کیا کیا کہ نا وہ کچھ کرنا شروع کیا نا, وہ اسپائن کے ساتھ ایسے اس کو کرنے لگا اور ایک دم دبایا. اور ہوئی نا تکلیف. ہاں یہاں ہے نا درد. ہاں یہی ہے. ہاں بس ٹھیک ہے پکڑا گیا. اور تمہارے مہرے یہ ہو گئے, تمہارے مہرے وہ ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس کو میں سیٹ کرتا ہوں. اس نے یوں کیا. پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے ٹریس کیا وہاں سے, اس نے پریس کرنا شروع کیا. نہیں یہ کہاں جا رہا ہے. وہ کرتے یہاں سے وہ گھٹنے تک گیا, اور اس نے جہاں پریس کیا اتنا پین تھا میرے, مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہاں پین ہے. میں کہا یہ کہاں جا رہا ہے؟ کہہ رہا بھائی یہاں سے نکل رہا ہے درد, یہاں تو جا رہا ہو رہا ہے نا. ہاں ہو رہا ہے. اچھا اور وہ کرتا رہا بسم اللہ بھی پڑھتا رہا, دعائیں بھی کرتا رہا کر کے. کہتا بھائی اب کھڑے ہو جاؤ. اب جو میں کھڑے ہونے کی کوشش کروں بھائی مجھ سے اٹھا ہی نہ جائے. اس نے لٹا دیا. کل میری ورک شاپ کا آخری دن ہے یار, کس مصیبت پڑ گیا, میں کہاں پھنس گیا ہوں یا اللہ. اٹھ ہی نہیں سکوں میں, نہیں اٹھا جا رہا. میں کہ نہیں اٹھا جا رہا بھائی, تکلیف ہو رہی. میں ہاں بالکل ایسی ہوتی تکلیف, اٹھو. بڑی مشکل سے میں کھڑا ہوا. اچھا اب چلو. اب میں چلنا شروع کیا. چلو. یو ول ناٹ بلیو, ہر قدم جو میں چلوں نا تو درد کم ہو رہا ہے, اور 6-7 چکر کے بعد بالکل درد ختم. مجھے یقین نہیں آ رہا یار اس نے کیا کیا ہے. کہتا ہے یار آپ کب سے آئے ہوئے؟ میں کہ 3 دن. ارے آپ پہلے بتاتے 4-5 دن میں تو نکال دیتا ہوں یہ بالکل درد ختم, بالکل کبھی نہیں ہوگا. ارے بھائی کتنے لوگوں کھڑا کر دیے, دوائی نہیں کھانا کبھی. خیر ہم سیٹ ہو گیا. پہلے میں کہا یہ اس کو نم کر دیا, یہ اب آئے گا واپس. یو ول ناٹ بلیو 1-1.5 ہفتے تک پین ہی نہیں. میں یوں کر کے چیک کرتا تھا یار کیا ہو گیا. تو میں کہا تم نے سیکھا کہاں سے؟ کہ میرے استاد تھے وہ, ہم تو وہ ہے نا پہلوان ہیں, تو ہم یہ تو چڑھتے رہتے ہیں, پٹھے اترتے رہتے ہیں, ہوتا ہے تو ہم نے وہ کر دی. میں نے کہا واہ. اچھا خیر اب ہم گئے اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس. میں کہا ڈاکٹر صاحب یار وہ کیا بندہ تھا یار. میں کہا بندہ آپ یہاں رکھ لیں, آپ کا کام آسان ہو جائے گا. وہ تو جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے وہ آپ کی سیٹ کر دے گا. آپ کتنے پیشنٹس آ رہے ہیں. تو کہنے کہ اچھا بھائی اہلیہ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ کون تھا, اس کا نمبر آپ رکھیں. تو اس کا نمبر آپ رکھیں, اور جو ہے نا اب آپ جائیں اور وہاں 1 ہفتہ گزار کے آئیں. ظاہر بات ہے اتنا پین تھا نا. خیر وہ آئی گئی ہوگی بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر میں اسے پوچھا تھا اس وقت, میں نے کہا یہ بات بتاؤ اتنی تمہارے پاس اسکل ہے تو تم یہ کسی کو سکھا بھی رہے ہو؟ تو کہتا نہیں.
کوئی تمہارا شاگرد ہے؟ کہتے نہیں بس میں تو کام یہاں کرتا ہوں, کبھی کوئی کہتا ہے تو کر دیتا ہوں, تو جوانی میں کرتے تھے. اب کیا ہوگا کہ اس کے بعد اسکلز ہیں کچھ جو اس نے سیکھی ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے چلی آ رہی ہیں. کوئی فریم ورک نہیں ہے نا, یہ چلی جائیں گی, یہ کور میں لے جائے گا. یہ اگر کوئی فریم ورک ہوتا, کوئی ریسرچ ہوتی, کوئی پروسیس ہوتا تو یہ لے کے آتے ہو, اس کو ڈیولپ کرتے چلے جاتے. جیسے آئیو ورڈک میساج کا ایک سسٹم بنا دیا نا انڈیا میں, اور وہ کالج ہیں ان کے پاس, اس سے وہ گریجویٹ ہوتے ہیں. ان کے بھی ہاتھ چڑھاؤ میں ابھی 2 ہفتے پہلے. میں نے کہا بیٹا ٹرائی کر لو, یہ بھی کیا ایکسپرٹیز ہے ان لوگوں کے پاس. اس نے کہا میں تو گریجویٹ ہوں بھائی کالج کا, ہم نے پوری انیٹومی پڑھی ہوئی ہے. ٹھک کر اس نے پکڑ لیا, یہ ہے آپ کا جو ہے نا مسئلہ. اور اس نے جو مارا ہے مجھے 2 دفعہ زور زور سے, میری چیخیں نکل گئی بھائی. میں کہا کیا ہو گیا بھائی, میں کوئی تمہارا کوئی نقصان کیا ہے؟ کہ نہیں تم فکر نہیں کرو, یہ میں نے مارا ہے تم کو. دوڑنا, اور اس نے کیا کیا, بالکل صحیح مارا ہے میں نے, بالکل اس جگہ سے جہاں آرچ تھا نا, بالکل ٹھک کر کے مار دیا. اتنی میری چیخ نکلی, اتنا پین, اور سوج گیا وہ, پتہ کہ ہاں یہ سوج گیا ہے, یہ 4-5 دن میں صحیح ہو جائے گا. اور واقعی یار میں تو بالکل ہی عجیب بینیفٹ ہوا. ایکسیپشنل ریزلٹس. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ایوریج آدمی ہے اس کے پاس ہزاروں لوگوں کی بریلینس موجود ہے اس فریم ورک میں. غلام مصطفیٰ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ اس کے پاس تو فریم ورک ایکسیس ہے, وہ ایک ایوریج آدمی ہے, فریم ورک بریلینٹ ہے, تو ایک ایوریج آدمی بریلینٹ ریزلٹس دے گا, فینومنل ریزلٹس دے گا. اور جب فریم ورک نہیں ہوگا تو بریلینٹ آدمی, ایکسیپشنل آدمی ایوریج ریزلٹ دے گا. اسی لیے پیزا ہٹ کے اندر 8ویں جماعت کا بچہ جو ہے بہت بہترین پیزا بنا کے دیتا ہے, اور ہمارے گھر کے اندر MBA کی بھی خواتین نہیں بنا پاتی. ایسا ہی ہے نا. اچھا, آپ لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں, ہم بھی ٹریول کرتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے تو مجھے ابھی تک کسی نے اس پہ چیلنج نہیں کیا. اب میں جو 11 سال US کینیڈا میں رہا ہوں نا, تو وہاں ہم نے پڑھائی بھی کی, نوکریاں بھی کی, شادیاں ہوئیں, بچے بھی پیدا ہوئے, سب کچھ ہوا. US میں جو ایوریج لوگ ہیں ان کی جو انٹیلیجنس لیول ہے, اور پاکستان میں جو ایوریج لوگوں کی جو انٹیلیجنس لیول ہے نا, پاکستان کی انٹیلیجنس لیول بہت زیادہ ہے. ہمارے لوگ بہت شارپ ہیں, اس کی ریزن ہے کیوں ہیں, لیکن ہیں, سمجھے نا. وہ لوگ اتنے نہیں ہیں شارپ, وہ بہت ہی اللہ کی گائے ہیں سارے, اتنے سیدھے سادھے اور بالکل معصوم سے لوگ ہیں, ترس ہی آتا ہے ان بیچاروں پہ, سمجھے نا. تو ہم لوگ بہت تیز ہیں, ہمارے لوگ. لیکن جب گروپ میں ریزلٹ دیکھتے ہیں تو ہمارے ریزلٹس کچھ نہیں, ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو سمجھدار لوگ تھے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے زبردست قسم کے فریم ورک بنا لیے جس میں ایوریج امریکن بہترین ریزلٹ دیتا ہے, اور ہمارے پاس فریم ورکس ہیں نہیں, ہماری بلینس ضائع ہو جاتی ہے. اب وہی بندہ پاکستان میں پرفارم نہیں کرتا, وہ امریکہ جاتا ہے, کسی کمپنی میں لگتا ہے, بڑے پرفارمنس دیتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, دیکھو پاکستان میں تو محنت نہیں کرتا تھا, وہاں کتنی محنت کرتا ہے. بات یہ نہیں ہے, وہ بیچارہ مسکین یہاں بھی کرتا تھا, سسٹم ہی نہیں ہے, فریم ورکس ہی نہیں ہے. اور وہی بندہ وہاں جاتا ہے, وہ فریم ورک ہے اور اس کی پرفارمنس مل جاتی ہے. تو یہ 2 پوائنٹس ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہائی لائٹ کر لیں, فریم ورک ورسز نان فریم ورک. یہ بات کلیئر ہوگی؟ آئیے سر. تو ہوم اسکولنگ کا بھی ایک فریم ورک ہے, اسکولنگ کا بھی فریم ورک ہے, لیکن چونکہ وہ سپیریئر فریم ورک ہے ہوم اسکولنگ کا, جیسے ٹویوٹا کا سپیریئر ہے سوزوکی سے, تو آپ کو بہتر ریزلٹس ملتے ہیں جو ریزلٹ مجھے اپنے گھر میں مل رہے ہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں نا ان بچوں کو, بھائی میرے پاس تو 11 لیبز ہیں نا, تو آئی کین سی کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, کون سا بچہ کہاں جا رہا ہے, اور کون سا فریم ورک کیا کر رہا ہے نا. اچھا آگے میں چلتا ہوں. اچھا چلیں, بولیں. ہاں نہیں ورک شاپ نہیں کراتے, لیکن ہم بتا دیں گے کون لوگ ہیں, آپ ٹینشن نہ لیں, مجھے SMS کر دیں, گائیڈ یو ٹو رائٹ پیپل. اس کا پورا میگزین نکلنے لگا ہے, پورا گروپ ہے سر. اچھا آئیے سر.
کائزن, ہاں کائزن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کنٹینیوس امپروومنٹ کہ ہم کرتے جاتے ہیں لیکن آن ایوری لیول. اچھا, تو یہ تو ہم نے فریم ورک کو کہ کانسیپٹ کو دیکھا, یہ بہت کریٹیکل کانسیپٹ ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ میں کیوں آپ کے ساتھ شیئر کیا, اور یہ فریم ورک کا کانسیپٹ کا لنک ویژن ساتھ کیا ہے. یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں سمجھا سکوں.